27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان اور وزیر اعظم کے درمیان. کیا بات ہوئی ہے اس پر بات کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. بلدیاتی آئینی ترامیم کو لے کر کچھ بہت زیادہ ایم کیو ایم پاکستان کے تجاوزات سامنے آئی تھی اور کچھ تجاویز بھی سامنے آئی تھی. کیا یقین دہانی وزیر اعظم نے آپ لوگوں کو بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے کرائی ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے یہ کسی حد تک باعث تمانیت ہے کہ ہم جو ایک شمولیتی جمہوریت اور شرکتی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کم از کم پی ایم ایل این مکمل طور پر جو ہے وہ ہماری ہم خیال نظر آتی ہے. اور پوری طرح سے جو ہے وہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے آپ کو کمٹ کیا تھا کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو آئینی ترمیم پیکیج ہے اس کو اس میں شامل کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جی اور وزیر اعظم نے اپنا یہ وعدہ تو پورا کیا کہ وہ اسے جو 27ویں آئینی ترمیم کا حکومت کا مسودہ ہے اس کے ساتھ ہمارا آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ متعارف ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ بھی کوشش کریں گے اور ہم بھی کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ کریں کہ یہ اس کی اہمیت ہے اور افادیت ہے اور یہ بھی پاس ہونا چاہیے. باقی انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری سپورٹ کا یقین دلایا ہے جو ایک بڑی بات ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ بڑی جماعت اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ لوگ چاہتے ہیں ترمیمی بل جو بلدیاتی جو ایکٹ ہے اس کو لے کر یا اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی؟ نہیں فی الحال تو ایز اٹ از جائے گا. یہ جو ہم نے پیش کر دیا ہے ہم نے تو اسمبلی میں بھی قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں دونوں میں پیش کر دیا اور وہاں کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں. لیکن اب یہ جو خصوصی کمیٹی بنے گی کل جماعتی پارلیمانی دونوں ہاؤس کی تو میرے خیال میں اب اس میں یہ سارا ڈیبیٹ کے لیے آئے گا اور ہمارا بل جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہوگا. جی ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹو میجسٹریٹس اختیارات کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم پاکستان کو کچھ اعتراضات ہیں کیونکہ دیگر اتحادیوں کے اس پر اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اس امینڈمنٹ پہ لے کر؟ لیکن میرے خیال میں مختلف جماعتوں کی مختلف جو ہے نا وہ رائے ہوگی. مختلف جو ایشوز اس آئینی ترمیم میں آئیں گے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا یہ آزمائش ہے ساری سیاسی جماعتوں کی کہ صوبائی خود مختاری سے بھی پاکستان میں ترقی کی رفتار تیز نہیں ہوئی بلکہ غربت میں مہنگائی میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور پاکستان اور قرضوں میں جکڑتا چلا گیا. ٹھیک ہے نا. جب بہت مضبوط مرکز تھا تب بھی کوئی خاص جو ہے وہ پاکستان جو ہے دنیا کے ساتھ اس طرح سے کندھے سے کندھا ملا کے نہیں چل سکا. لیکن یہ جو پوری دنیا کی 30 35 40 سال کے دیکھے چین ملیشیا تھائی لینڈ ان ممالک امریکہ یورپ جاپان کی تو مثال کیا ہی دی جائے. وہ تو ہیں ہی وہاں تو مکمل نچلی سطح تک جمہوریت اختیار ہے وسائل ہے اور بڑی آٹونومی ہے یعنی خود مختار ادارے ہیں بلدیاتی شہری مکانی. ہمارے یہاں مؤثر نہیں ہے بے اثر ہے نمائشی ہیں یہ ادارے نا. تو یہ اس چیز کو یہ ساری سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے کہ اصل جمہوریت تو ظاہر نرسری ہے لوگوں کے دروازے پر انہیں سہولتیں اور سروس ملے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہونا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو کیا ایم کیو ایم پاکستان کا صرف یہی مطالبہ تھا بلدیاتی آئینی ترمیم کے حوالے سے یا کچھ مزید بھی مطالبات ایم کیو ایم پاکستان نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھے؟ آزمائش ہوگی کہ اب کون سی جماعت اس کی مخالفت کرتی وہ عوام کے سامنے آ جائے گی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کی مالا جھپتے ہیں جمہوریت کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے لیکن یہ کہ بنیادی مقامی اور جو شمولیتی جمہوریت اس کے خلاف ہے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے ان کی کیسی جمہوریت ہے. تو یہ چیزیں ایکسپوز ہوں گی. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ARY نیوز سے بات کر رہے تھے.